بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزادی ڈیجیٹل اور میں ہوں جاوید اقبال ہاشمی۔ آج کی اہم خبروں، تبصروں اور تازہ ترین معلومات کے ساتھ آج ہم ناظرین بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والی سیاسی سرگرمیوں کی، جہاں بہت اعلیٰ سطح پر آزاد کشمیر کی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ انہی سرگرمیوں کے تناظر میں آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت جو ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ عدالت العالیہ میں ججز کی خالی اسامیوں اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے رکاوٹوں کا بھی تذکرہ کریں گے، اور آزاد کشمیر کے 33 انتخابی حلقوں میں عمومی صورتحال پر بھی سرسری بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے تحریک انصاف کے منرفین جو ہیں فارورڈ بلاک کے اجلاس کی بات کرتے ہیں، جو گزشتہ روز ایوان صدر میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی میزبانی میں ہوا ہے۔ اس اجلاس میں فارورڈ بلاک کے تمام ممبران کو دعوت دی گئی تھی، جس میں وزیر اعظم انوار الاقصیٰ بھی شریک ہوئے ہیں، اور اس اجلاس میں سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ جو کچھ اس اجلاس کے اندر ہوا اس سے عیاں ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ملی تھی، تو انہوں نے اپنا وزن بڑھانے کے لیے سارے سیاسی لوٹوں کو، سیاسی منرفین کو اکٹھا کر کے اپنی جو ہے سیاسی طاقت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اجلاس میں جو اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس میں وزیر اعظم چودھری انوار اللہ اور ایوان صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور اجلاس میں ہماری مبینہ اطلاعات کے مطابق یہ بات زیر بحث لائی گئی ہے کہ کیا یہ جو تحریک انصاف کے منرفین ہیں یہ اپنی الگ سیاسی جماعت بنائیں یا کسی جماعت میں شامل ہوں۔ تو بحث کے بعد، طویل غور و خوض کے بعد یہ طے کیا گیا ہے کہ ابھی فوری طور پر کسی جماعت میں شامل ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے کہ نئی سیاسی جماعت بناتے ہیں یا کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو نئی سیاسی جماعت بنانے کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ نئی سیاسی جماعت بنانا تو آسان ہے، اس کو چلانے کے لیے وسائل بھی چاہیے اور ایک لیڈر بھی چاہیے۔ تو یہ جو منرفین تحریک انصاف ہے، ان کے پاس وسائل تو ہو سکتے ہیں لیکن لیڈر کوئی نہیں ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہے وہ اپنی صحت کے حوالے سے اس پوزیشن میں نہیں ہے، اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ دوڑ دھوپ کر سکیں۔ ان کی ٹانگیں تقریباً قبر میں ہیں اور ان کا جو دڑ ہے وہ بھی عملاً مفلوج ہے۔ سیاسی تابوت میں انہوں نے اپنا سیاسی تابوت بھی تیار کر لیا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے جو انہوں نے التوا مانگا ہے، یہ فیصلہ ان کی مستقبل کی سیاست، ان کے خاندان کی جو سیاست ہے اس کے لیے انتہائی دور رس اثرات کا عمل ہوگا، چونکہ ان کی جو سیاست ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی، ان کے والد صاحب نے آزاد مسلم کانفرنس سے شروع کی تھی۔ آزاد مسلم کانفرنس کے بارے میں مبینہ یہ اطلاعات ہیں کہ وہ اس وقت کے ایک بڑے سیاسی لیڈر سردار ابراہیم خان صاحب سے خریدی گئی تھی۔ تو آزاد مسلم کانفرنس سے شروع ہونے والا سفر جو ہے وہ لبریشن لیگ تک پہنچا، لبریشن لیگ سے پیپلز پارٹی میں گیا، پیپلز پارٹی سے پیپلز مسلم لیگ میں گیا، پھر پیپلز مسلم لیگ سے واپس پیپلز پارٹی میں آیا، اور پھر پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں گیا، اور تحریک انصاف سے اب یہ اس کے تحریک انصاف کے منرفین۔ تو یہ لوٹاکریسی اور جو ایجنڈوکریسی اور پلانٹوکریسی کی جو سیاست ہے وہ اس گروپ کی جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ان کی خاصہ رہی ہے، ان کی خصوصیت رہی ہے ان کی سیاست کی۔ تو اب بھی یہ سارے سیاسی لوٹے جو چند لوگ ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کی سیاست کو بدنام کر رکھا ہے، یہ ایک دفعہ پھر اقتدار کی راہداریوں میں پہنچنے کے لیے اپنے شارٹ کٹ چور دروازے کی تلاش میں ہیں، اور یہ سارے جتنے بھی لوگ یہ فارورڈ بلاک کے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو آئندہ اسمبلی میں ذاتی حیثیت میں الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ یہ سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قدوں پر سوار ہو کر آئے تھے، اور اب ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی یہ معاملہ رکا گیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت میں جانے کا۔ تو اسٹیبلشمنٹ ان چلے ہوئے کارتوسوں کو، ان موروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر ایک پہلے ہی سیاسی جماعتیں اور سیاسی عمل جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے، مفلوج ہے۔ تو مزید اس کو سیاسی عمل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اور اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، یہ لوگ اسی طرح اپنا گروپ قائم رکھتے ہیں، تو آئندہ الیکشن میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ انہیں جلد از جلد کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونے یا اپنی جماعت بنانے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ موجودہ حالات میں
بہتر یہ ہوگا کہ یہ نئی سیاسی جماعت بنانے کے بجائے جو ہے نا یہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، جن میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا ایک اپنا موقف ہے، اور چودھری انوار الحق صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ موجودہ ممبران اسمبلی کی اکثریت کی کمزوریوں سے واقف ہیں، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ان کی جو اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ بھی یہی ہے جی کہ وہ خود تو ڈوبے ہیں، سب کو ساتھ لے کر ڈوبنا چاہتے ہیں، اور ابھی تک حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے منرفین ہیں ان کا مستقبل تقریباً تاریک ہو چکا ہے۔ نئی سیاسی جماعت آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ بنانے کے لیے بہت سارے دور میں، بہت سارے ادوار میں بہت سارے لوگ متحرک رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے الگ سیاسی جماعتیں بنائیں، لیکن بہت کم لوگ جو ہے نا وہ سیاسی جماعتیں چلا سکے ہیں۔ سیاسی جماعت بنانے کے لیے لوگوں کے اندر سے آواز کا آنا، عمائد کا آنا ضروری ہے، لیکن موجودہ جو مختلف الخیال لوگ ایک جماعت میں اکٹھے ہو کر ایک منشور، ایک نظریے کی بنیاد پر کیسے آگے چل سکتے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ابھی یہ سوال، سب سے اہم سوال جو اس وقت آزاد کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا انوار سرکار موجودہ صورتحال میں قائم رہے گی؟ تو جناب ایوان گزارش یہ ہے کہ انوار سرکار جو ہے وہ مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لیے لائی گئی تھی، جن میں سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کو مفلوج کرنا تھا، آزاد کشمیر کے اندر سیاسی عمل کو متاثر کرنا تھا، تاکہ جہاں جو آزاد کشمیر کے اندر مزاحمتی تحریکیں اٹھتی ہیں، مزاحمتی آوازیں اٹھتی ہیں، ان کی طاقت جو ہے اس کو تھکا کر ختم کیا جائے۔ تو یہ مقاصد بڑی حد تک حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اب ایک مقصد باقی رہتا ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے آزاد کشمیر کے عوام کو اچھی طرح علم ہے کہ 2-3 سال پہلے آزاد کشمیر کے اندر ایک گرین ٹورزم اور اس سے پہلے ٹورزم اتھارٹی نام کے جو 2 پروجیکٹ تھے وہ لانچ کیے گئے تھے، دونوں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب اسی پروجیکٹ کو ایک نیا نام دے کر جو ہے وہ منرل پروجیکٹ کے نام پر جو ہے نا یہ آزاد کشمیر کے اندر لانچ کیا جا رہا ہے، اور آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں یا چند مہینوں میں ایک اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا جا رہا ہے جس پہ کہتا ہے جس میں آزاد کشمیر کے جو قدرتی وسائل ہیں، جو منرلز ہیں آزاد کشمیر کے اندر جو قدرتی وسائل ہیں ان کو فروخت کیا جائے گا یا کسی کو لیز پر دیا جائے گا۔ تو یہ آخری کام باقی ہے انوار الحق صاحب کے ذمہ، اور یہ جب تک یہ کام ہوتا نہیں انوار صاحب کی حکومت جو ہے وہ قائم رہے گی، اور اس حکومت کو اس وقت تک کوئی خطرہ نہیں جب تک کہ آزاد کشمیر کے تمام وسائل جو ہیں وہ یہ ان لوگوں کے سپرد نہیں کرتے جو ان کو لائے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کے جو کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ نعمتیں جو ہے وہ انوار الحق صاحب اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اپنا مستقبل سیاسی جو ہے اس کو بچانے کے لیے، اور ابھی تک وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہیں کہ انوار الحق سے بہتر اور وفادار شخص ان کو نہیں مل سکتا۔ اب اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قومی مفاد میں کیا چیز ہے، انوار صاحب کا حکومت میں رہنا قومی مفاد میں ہے یا انوار صاحب کی حکومت کا ختم ہونا قومی مفاد میں ہے۔ یہ فیصلہ وہ لوگ کریں گے جو اسلام آباد میں بیٹھ کر قومی مفادات کا تعین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ان کے رہائش گاہ پر ملاقات کرنے والوں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے، جس سے یہ عیاں ہے کہ پیپلز پارٹی میں ان کی آمد کے بعد پیپلز پارٹی کے مردہ جسم کو نئی روح ملی ہے، اور لوگ ان کی سردار تنویر الیاس کی جانب جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ راغب ہیں، اور ان سے توقع رکھ رہے ہیں کہ شاید وہ پیپلز پارٹی کے اندر کوئی نئی روح پیدا کر کے آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر پیپلز پارٹی کو برسر اقتدار لانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ابھی تک تو وہ ملاقاتیں ہی کر رہے ہیں، اور ان کی جو 4 لوگ انہوں نے شامل کروائے تھے اس کے بعد ان کے کہنے پر یا ان کی ماں پر مزید لوگوں کی شمولیت رک گئی ہے۔ شاید اس کی وجہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا فیصلہ بھی ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ فی الحال عارضی طور پر مؤخر کیا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں آئندہ الیکشن میں، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف ان حلقوں میں سیاسی فیصلہ کرنے کے لیے لوگوں کو شامل کر رہی ہے جہاں ان کے پاس امیدوار نہیں ہیں۔ تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ ہماری مبینہ اطلاعات کے مطابق آج کے دن کوالہ سے مظفر آباد کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ یہ ان کا دورہ انتہائی خفیہ ہے، یہ کسی ایجنڈے کے تحت نہیں آئے یا یہاں ان کی کوئی اہم ترین ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ جو ملاقات ہے جس مقصد کے لیے سردار تنویر الیاس صاحب اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں، اس ملاقات کے بعد وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے مزید حکمت عملی جو ہے نا اس پر تیاری کریں گے، اور حکمت عملی پر نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے جو پیپلز پارٹی کے اندر جو ان کا سفر شروع ہوا ہے اس کو مزید مربوط اور منظم بنانے کے لیے
مشاورت کے بعد کوئی اور فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر سے جو ان کی حمایت کی جو توقع تھی وہ اس طرح پوری نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے ابھی تک یہ اطلاع تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو پیپلز پارٹی میں شمولیت کا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے مشاورت کے بغیر کیا ہے۔ اگر یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت کے بغیر ہے تو پھر اس کے اثرات مختلف ہوں گے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے تو پھر صورتحال جو ہے نا وہ کوئی اور رخ اختیار کر سکتی ہے۔ تنویر الیاس صاحب کی کوشش اور خواہش ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو 1 سال کے لیے یہاں اقتدار دلانے کی میں کامیاب ہوں، تاکہ وہ انوار صاحب سے بھی اپنا حساب برابر کر سکیں، اور ان کے ساتھ جو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے انہیں حکومت سے فارغ کیا گیا تھا اس کا بھی حساب بے باک کیا جا سکے۔ تنویر الیاس صاحب کا یہ حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، ان کو جو سیاسی طور پر لاک آؤٹ کیا گیا تھا، وہ اپنا سیاسی فیصلہ کریں، اور جن لوگوں نے ان کو اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کی ان کو ان کے ساتھ اپنا جو ان کا حق بنتا ہے ان کا جواب دیں۔ تنویر الیاس صاحب کے مظفر آباد کے دورے کی جو سرگرمیاں اس وقت جاری ہیں، ابھی تک کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کس کو ملے ہیں اور مظفر آباد میں کتنا عرصہ قیام کریں گے یا واپس چلے جائیں گے۔ جو ہی کوئی معلومات ملتی ہیں تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کریں گے۔ آزاد کشمیر کے منظرنامے پر عدالت العالیہ میں ججز کی خالی اسامیوں اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے ایک معاملہ جو ہے نا کافی عرصے سے زیر بحث ہے۔ تو ججز کی خالی اسامیوں کی پر تعیناتی کے حوالے سے ہماری معلومات کے مطابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، اور ان کی واپسی تک یہ معاملہ جو ہے نا وہ زیر التوا ہے۔ ابھی تک کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے، کوئی فہرست تیار نہیں ہوئی ہے۔ یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی وطن واپسی کے بعد اس پر جو ہے نا پیش رفت متوقع ہے۔ ابھی صرف ایوان صدر نے ایک لیٹر لکھا ہے جی کہ خالی اسامیوں کی تفصیل جو ہے نا وہ حکومت مہیا کرے گی، کتنی اسامیاں ہائی کورٹ میں خالی ہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے نا اس پر مشاورت کریں گے اور متفقہ فہرست تیار کریں گے، جس کے لیے ابھی بہت سا وقت باقی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے اور چیئرمین سروسز ٹریبونل کی تعیناتی کے حوالے سے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ ہدایات ملتی رہی ہیں وقتاً فوقتاً، اور وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا ہوا تھا، کمٹمنٹ دی تھی کہ وہ چند دنوں کے اندر یہ کر دیں گے، لیکن چند دن جو ہے کہ چند ماہ تک محیط ہو گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اس پر کوئی مشاورت نہیں کی، نہ ہی کوئی فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمارے پاس ایسی معلومات ہیں کہ شاید چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے بجائے جو ہے وہ ترمیم کر کے آئین میں چیف الیکشن کمشنر کا جو عہدہ ہے اس کا اضافی چارج کسی حاضر سروس ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو تفویض کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک تجویز ہے جس پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق اگر یہ تجویز قابل پذیرائی سمجھی جائے گی، چونکہ وزیر اعظم صاحب نے اس عہدے کو متنازع بنا دیا ہے تعیناتی کے حوالے سے، نہ قائد حزب اختلاف نے کوئی نام دیا ہے اور نہ ہی وزیر اعظم صاحب نے کوئی نام دیا ہے، نہ ہی مشاورت کی ہے۔ تو اگر چیف جسٹس ہائی کورٹ کو یا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کا اضافی چارج دے دیا جائے تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر حل ہوگا، اور اس کے لیے صرف یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا جو اختیار ہے اس میں آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی کہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ اگر خالی ہوتا ہے تو اس پر تعیناتی پر اگر کوئی اتفاق نہیں ہوتا تو جب تک اتفاق ہوتا ہے اس عہدے کو خالی رکھنے کے بجائے حاضر سروس جج ہائی کورٹ، حاضر سروس جج سپریم کورٹ یا چیف جسٹس ہائی کورٹ یا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اضافی چارج سونپا جا سکتا ہے۔ یہ ترمیم کرنی پڑے گی، اور ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ آئین میں ترمیم پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ ججز کی تعیناتی اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سمیت جو ہے نا اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو اپنی اپنی سرگرمی ہیں اپنے اپنے لیول پر جاری ہیں، اور مسلم لیگ نون نے ایک گزشتہ روز اسلام آباد میں بڑی میٹنگ کی ہے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور وفاقی وزیر امور کشمیر جو ہیں امیر مقام بھی شریک ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے تمام مرکزی عہدیداران، تمام ٹکٹ ہولڈرز، پارلیمانی پارٹی اور تمام ونگز کے جو عہدیدار ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ اس اجلاس میں یہ بات طے ہو گئی ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اپنی جماعت کو انتخاب میں اتارنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور پنجاب میں جو پاکستان میں جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں ان میں سے ان پر بھرپور انداز میں مسلم لیگ نون الیکشن میں حصہ لے گی، اور پنجاب مسلم لیگ نون نے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے جی کہ پنجاب سے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ نشستیں جتوانے کے لیے مسلم لیگ نون اپنا کردار ادا کرے گی۔ اس وقت وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور ان کے لیے آزاد کشمیر کی 10 نشستیں جیتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک نشست خیبر پختونخوا میں ہے اور ایک نشست جو ہے وہ کراچی میں ہے۔
اور اگر یہاں بھی اگر کوشش کی جائے تو پشاور والی جو نشست ہے اس پر مسلم لیگ نون اپنی امیدوار کامیاب کروا سکتی ہے، چونکہ امیر مقام صاحب کا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں کشمیری ووٹرز کی بڑی تعداد موجود ہے۔ تھوڑے سے ووٹ جو ہیں وہ پشاور میں ہیں، باقی سارے ووٹ جو ہیں وہ ایبٹ آباد، ہری پور اور شنکیاری وغیرہ میں ہیں، اور یہاں مسلم لیگ نون جو ہے نا بہت مضبوط ہے۔ پشاور میں بھی وہ پہلے والی پوزیشن نہیں ہے، چونکہ ماضی میں تحریک انصاف کے امیدوار صرف اس وجہ سے جیتے تھے کہ وہاں کی جو حکومت تھی اور انتظامیہ تھی اس کی حمایت انہیں حاصل تھی۔ اب یہ سیٹ مسلم لیگ نون آسانی سے جیت سکتی ہے، اور مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں یہ بات دو ٹوک انداز میں کہی گئی ہے جی کہ مسلم لیگ نون بھرپور انداز میں الیکشن میں حصہ لے گی، اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے نا وہ اعتراضات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جی کہ یہ جو مسلم لیگ نون کا جو اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں یہ پری پول ریگنگ ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے نا اس طرح کے الزامات کا سامنے آنا جو ہے نا وہ اس بات کا ثبوت ہے جی کہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے وہ الیکشن کے لیے بہت مستحکم ہے۔ اسی تناظر میں اگر آزاد کشمیر کے 33 انتخابی حلقوں کو دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 33 میں سے 20 انتخابی حلقے ایسے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کو واضح سبقت اور برتری حاصل ہے، اور گزشتہ الیکشن جو تھے وہ 2021 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون 20 سے زائد ایسی نشستیں تھیں، ایسے حلقے تھے جہاں سے صرف 1000 ووٹوں کی فرق سے الیکشن آ رہی تھی، اور پچھلے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی 100% حمایت جو ہے وہ تحریک انصاف کو حاصل تھی، اور انتظامیہ اور دیگر جماعتوں کو بالکل کھلی چھٹی دی گئی تھی سوائے مسلم لیگ نون کے۔ پیپلز پارٹی کے لیے بھی میدان کھلا تھا، اور کھلے میدان میں جب ہر طرف سے پیپلز پارٹی کے راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی، انہیں بھرپور الیکشن جیتنے کا موقع دیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی صرف 11 یا 12 نشستیں جیت سکی تھی، تو مسلم لیگ نون کا راستہ روکنے کے لیے تمام حربے تمام ذرائع استعمال کیے گئے تھے۔ اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے، جب وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی جو مرکزی تنظیم ہے وہ آزاد کشمیر میں ہر قیمت پر اپنی حکومت بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سے میاں نواز شریف صاحب کے حامی لوگوں کی تعداد جو ہے نا وہ بیرون ملک برطانیہ میں بڑی تعداد میں یہ لوگ مقیم ہیں، اور جب میاں نواز شریف صاحب گزشتہ 4-5 سال سے برطانیہ میں مقیم تھے تو کشمیری تارکین وطن نے ان کی بھرپور میزبانی کی ہے، اور میاں نواز شریف کو آزاد کشمیر کی سیاست کا بہت سارے ایسے معاملات جو انہیں پہلے علم میں نہیں تھے وہ ان کو اچھی طرح معلوم ہو چکے ہیں کہ یہاں برادری قبیلوں کی کیا توازن ہے، یہاں برادری قبیلوں کے علاوہ کہ سیاست کے ڈائنامکس کیا ہیں، یہاں کی سیاست کی جو بنیادی روح ہے وہ سمجھ چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آزاد کشمیر میں انتخابی مہم چلانے کے لیے بھی دلچسپی لے رہے ہیں، اور ان کے قریب ترین جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے انتخابی مہم کے لیے خود بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ 33 انتخابی حلقوں کی جو سرسری جائزہ رپورٹ ہے یہ مختلف ذرائع سے مختلف اداروں کی جانب سے اسسمنٹ جو تخمینہ یا اندازہ دیکھا جاتا ہے مختلف علاقوں میں جائزہ لے کر، تو اس میں یہ 33 حلقوں میں سے 20 مسلم لیگ نون کے پاس ابھی بھی سبقت حاصل ہے، اور مزید اس میں اگر انتخابی مہم شروع ہوتی ہے اور رابطہ مہم شروع ہوتی ہے تو اس میں مزید بہتری کا امکان ہے، چونکہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کے ممبران اسمبلی حکومت میں شامل ہیں ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو بہت ساری جگہوں پر مشکلات کا سامنا ہے، کارکنوں میں شدید اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے، چونکہ مسلم لیگ نون کے تمام وزراء اور ممبران اسمبلی جماعتی کارکنوں سے دور ہیں، جماعت کے کارکنوں کو مطمئن نہیں کر سکیں، اور نہ ہی 3-4 سالوں میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے حقوق کا کوئی تفظ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ انتقامی کارروائیوں کا نہ کوئی ان وزراء کی جانب سے کوئی مقابلہ نہیں کیا گیا۔ حکومتی جو رویہ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپوزیشن کے طور پر حکومت ٹریٹ کر رہی ہے، لیکن جو حکومت میں شامل مسلم لیگی وزراء ہیں وہ اپنے دائرہ کار کے اندر محدود ہیں، وہ اپنے مفادات تک محدود ہیں، اپنے اختیارات انہوں نے کارکنوں کو اپنے اس اقتدار میں شامل نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک ماحول آزاد کشمیر کے اندر بے چینی اور اضطرابی کا پیدا ہوا ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کو دیکھ کر اپنی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر انتخابی عمل میں کود چکی ہیں، اور اگر یہ صورتحال اسی طرح قائم رہتی ہے تو قبل از وقت انتخاب جو ہیں وہ ان کا امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔